السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک۔ اصل آج کی ویڈیو کا مقصد میرا یہ ریکارڈ کرنے کا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اپنا اوپینین کہ کچھ کمنٹس میں نے پڑھے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی پوئٹری پہ۔ کچھ ایک نے تو جاننے والے نے کیا، دوسرا باہر میں ان کو جانتا نہیں، اسٹرینجر مطلب ویورز ہیں دیکھنے والے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے سوال یہ کہ بھائی آپ جو شاعری کر رہے ہیں، آپ کا کیا اختیار کہہ لیں یا رائٹ کہہ لیں، یا آپ کی شاعری تو اس اسٹینڈرڈز ہیں، ویسے تو انہوں نے اس طرح سے نہیں بولا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں اس پہ پورا اترتا نہیں ہے۔ تو میرے پاس ان کے لیے ایک جواب ہے۔ دیکھیں، میری یہ شاعری، میں اس کو شاعری بھی کلیم نہیں کرتا، اگر آپ نہیں مان رہے نا، آپ کے لیے میں اس کو شاعری بھی کلیم نہیں کرتا، ٹھیک، بس۔ تو عرض میری صرف اتنی سی ہے، یہ میرے کلمات ہیں جو میرے دل سے نکل رہے ہیں، جو میرے دل کی آواز ہے، اور آئی لو ٹو ڈو دس، میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اچھا محسوس کرتا ہوں یہ کرنے سے، ٹھیک، مجھے سکون ملتا ہے میرے دماغ میں، اور میں یہ کرتا ہوں۔ بقول آپ کے، تو آپ تو اس کو شاعری بھی نہیں مان رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کسی ادیب یا بہت مفکر یا پتہ نہیں کس سے شاعری سیکھیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں، ساؤتھ ایشیا میں نے ایک کو جواب بھی دیا، حوصلہ افزائش یا انکریج نہیں کیا جاتا، تنقید۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بندہ نہیں، نہ میں پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں جو آپ مجھے ایسے، ان کو تنقید کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں کوئی سیاسی نمائندہ یا حکومت کا نمائندہ تو نہیں، آپ مجھے کس بیس پہ تنقید کریں؟ میں ایک عام آدمی ہوں جو پوئٹری چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو تکلیف ہے تو تکلیف کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس تعمیری تنقید ہونی چاہیے، جو آپ کے پاس ہوتی نہیں۔ اوپر سے آپ کو خود بھی چیزوں کا نہیں پتا، آپ سنی سنائی بات، اصل میں آپ نے خود بھی محنت نہیں کی ہوتی، دوسروں کو آپ لیکچر چڑھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پر ورکنگ آپ کی ویک ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کسی کے کمنٹس، فضول قسم کی باتیں کرنے سے پرہیز کریں، آئی ریکویسٹ مودبانہ۔ اگر آپ کو شاعری، دیکھیں میں نے تو جواب میں یہ بھی کہا ہے ایک بندے کو کہ میں کوئی ایم اے فلاسفر یا پوئٹ نہیں ہوں جو مجھے ہسٹری پتہ ہو یا اس شاعر کا پتہ ہو یا اس سے، ہم نے بچپن میں جیسے سب پڑھتے ہیں، میٹرک ویٹرک میں غالب، حالی، علامہ اقبال اور بھی بہت سارے ہیں، تو اس طرح کے شاعروں کو ہم نے پڑھا ہو جو ہر کوئی پڑھتا ہے، اردو کتاب، اردو ادب، اور لائف میں آہستہ آہستہ جو شعر سامنے سے اچھا انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اب تک زندگی میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شاعروں کے نام حفظ کرنے لگ جائیں، یا یہ مطلب ہم اصل میں، ہم جو قوم ہے نا، ساؤتھ ایشین، آئی ایم ناٹ ایک کنٹری کو میں نہیں کہہ رہا، ساؤتھ ایشین، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، سری لنکا، پاکستان، چلے افغانستان کو بھی کرتے ہیں، یہ ہم جو اس خطے کے لوگ، ہم کنویں کے ایک مینڈک ہیں، اس لیے ہم پوری دنیا میں ناکام ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے، سچ نہیں بولتے، آگے بڑھ کے فارورڈ ہو کے اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے، کنویں کے مینڈے کے، اگر کوئی بندہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے نا، یہی ہماری ناکامی کا ہے، اسی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ خود کچھ کرنا نہیں، جو میں سمجھا، خود کچھ کرنا نہیں، یا تو میں کوئی بہت بلنڈر مار رہا ہوں نا، کر رہا ہوں، تو آپ بولو، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور شاعری کے لیے کوئی لائسنس سرٹیفکیشن اس ادارے سے چاہیے، اگر ہو تو میں چلا جاتا، ٹریننگ کر دیتا، یا میں نہ کرتا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ باقی اداروں میں یہ چیزیں تو وہ وہاں دیکھ لیں، کوئی ہم نہ آئنسٹائن پیدا کر سکے، نہ کوئی بڑا جو بندہ پیدا کر سکے 50-70 سال میں۔ آپ بتائیں، آپ کو ملک میں پیدا کیا ہم نے، اس کی وجوہات، بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہا بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی دبا دیتے ہیں، یہ کوئی غصے میں نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ شاید آپ لگ رہا ہو کہ یار یہ اگریسو باتیں، یہ ریالٹی، آپ کو ٹھنڈے دماغ سے دل سے سوچیں۔ تو یہ میری رائے ہے، میں نے آبزرو کیا ہے، یہ فیل کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، وہ کوئی صحیح نارمل کام بھی کر رہا ہوگا، چلے زیادہ اچھا نہیں کہہ دیتے، نارمل کام بھی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کی ضرورت کیسے ہوئی، یہ کون ہوتا ہے، اس کی مجال، اس کی اوقات، اور جو پورے ملک کو لوٹ سوٹ کر کے کھا گئے ہیں، بیڑا غرق کر کے، ان کے چپ، ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، تماشا دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کمزور عام آدمی ہے اسے دبا دو، جو طاقتور ہے اس کو سلوک کرو۔ ایک تو یہ منافقت ہے، گھٹیا پن، دوسری بات یہ کہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے،
جو مین ٹاپک ہمارے یہاں لوگوں کو کوئی کام کرے اس کا حوصلہ افزائی اس کی الٹا مدد کریں نا. یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ تمہارا کیا ہے, یہ تو ridiculous ایٹیٹیوڈ اور گھٹیا جتنی اس کی مخالفت مذمت کی جائے کم ہے. تو میں اس کے اگینسٹ ہوں اور میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جو انکریج کرتا ہے. ہاں کوئی ایسا کام ہو, بدفعلی کر رہا ہو, بے حیائی پھیلا رہا ہو, فحاشی پھیلا رہا ہو, جس کا اسلام میں سختی سے منع ہے, آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف, تنقید کریں, بہت زور کریں, میں بھی کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن نارمل بندہ کام کر رہا ہے, شاعری کر رہا ہے, شاعری تو علامہ اقبال نے بھی کی ہے, غالب نے بھی کی ہے, یا تو آپ ان کو بھی ڈکلیئر کر دیں تو پھر میں بولوں گا ایسا تو نہیں ہے نا. تو پھر جب آپ کے ہاں شاعری کوئی ایسا جرم نہیں ہے تو پھر آپ جو دوسرے کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی صحیح, میں کون سا کہہ رہا ہوں میں پرفیکٹ کر رہا ہوں, تو یار آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو تنقید کرو. آپ کہو کہ بھائی میں آپ کو اس بندے سے ملا دیتا ہوں, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر دے گا, اس سے ملاقات کروا دیتا ہوں, وہ آپ کو فری آف کاسٹ یا کچھ کم پیسوں پہ آپ کو ٹرین کروا دے گا, شاعری سکھا دے گا. دس از تعمیری تنقید. خالی پیلی کی تنقید تو منفی سوچ ہوتی ہے میرے نظر میں, سوری ٹو سے. تو میں یہ اپنا ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی, اور دوسری بات, اگر آپ ڈس ایگری کر سکتے تو یار آپ کمنٹس نہ کریں, آپ پڑھیں مت. دیکھیں آج کل کے دور میں اللہ معاف کرے آپ روک نہیں سکتے کسی کو,